فرعون کے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی مومن تھوڑے نہ ہوگا۔ قارون کے ساتھ جس کو اللہ نے اتنا غصہ آیا کہ زندے کو زمین میں دفن کر کے رکھ دی، اور حامان کے اوپر بھی اللہ کو اتنا غصہ آیا، اس نے کہا کہ اتنا اونچا محل بناتا ہوں فرعون کے ساتھ مل کر۔ موسیٰ کہتا ہے میرا رب اوپر ہے، ہم اوپر چڑھ کے دیکھیں گے اللہ کدھر ہے۔ نعوذ باللہ، مذاق اللہ کی ذات پہ۔ تو جتنا میرے رب کو ان کے ساتھ غصہ ہے نا، فرمایا بے نماز کو اٹھا کر ان کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے۔ اور وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ کیا عورت مخصوص ایام میں مسجد میں دورہ قرآن میں شرکت کر سکتی ہیں؟ مسجد کے اندر ایک جگہ ایسی ہونی چاہیے جو مخصوص افراد کے لیے مخصوص جگہ ہو۔ جس طرح جوتے اتارنے کے لیے ایک جگہ مخصوص ہوتی ہے، واش روموں کے لیے جگہ مخصوص ہوتی ہے، وضو خانے کے لیے جگہ مخصوص ہوتی ہے، اس طرح مسجد کے حال میں ایک ایسی جگہ اوپر بنا دی جائے جہاں نماز نہ پڑھی جائے، اعتکاف نہ بیٹھا جائے، وہاں صرف وہ عورتیں ہوں جو مخصوص ایام والی ہیں، اس کو مسجد کا حکم نہ دیا جائے، تو وہاں وہ عورت بیٹھ کر درس قرآن میں شرکت کر سکتی ہے۔ لیکن مسجد کا جو عام حصہ ہے اس میں آنا عورت کے لیے گناہ ہے۔ عید نماز اصل طریقہ یہ ہے کہ کھلے میدان میں پڑھنی چاہیے، لیکن بسا اوقات جگہ کی تنگی کے پیش نظر مسجد میں نماز پڑھی جاتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جن عورتوں نے نماز نہیں بھی پڑھنی وہ عید نماز کے لیے آئیں اور میدان میں پہنچیں، وہ نماز تو نہیں پڑھیں گی لیکن دعا میں وہ شریک ہوں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنہوں نے نماز نہیں بھی پڑھنی وہ بھی پہنچیں۔ اب مسجد میں کوئی ایسی جگہ ہوگی کہ وہ ہماری عید والے دن مائیں بہنیں آ سکیں گی، تو ہر مسجد میں ایسی ایک جگہ مخصوص ہونی چاہیے، ایک خاص ایک کمرہ ہو جائے، یا کوئی ایک جگہ ایسی باؤنڈری لگا دی جائے چھوٹی چھوٹی، کوئی ایسے طریقے سے کہ وہاں اعتکاف نہیں ہوگا، اس کو مسجد کا حکم نہیں دیا جائے گا، اعتکاف نہیں وہاں بیٹھ سکتے کیونکہ مسجد نہیں، وہاں وہ عورتیں آئیں گی اور دوسری عورتیں وہاں نماز وغیرہ نہیں پڑھیں گی، ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن ہم تسبیحات پڑھتے ہیں تو کیا ذکر و اذکار کرنا تسبیح کے دانے کے اوپر کیا یہ بدعت ہے؟ تسبیح کے دانے کے اوپر پڑھنا کیا یہ بدعت ہے؟ نہیں، بدعت نہیں ہے۔ اس کا فرق اعلیٰ اور ادنا، افضل اور غیر افضل، اولا غیر اولا کا ہے۔ ایک صحابیہ تھی، ابو داود میں روایت ہے، حدیث کی کتاب ہے، اس کے سامنے گٹلیاں تھیں، گٹکاں، وہ ان کے اوپر پڑھ رہی تھی ذکر و اذکار، تسبیح نہیں ملی انہوں نے بس۔ تو آپ نے فرمایا کیا اس سے بہتر نہ تمہیں بتاؤں؟ انہوں نے کہا بتاؤ۔ آپ نے فرمایا اپنی انگلیوں پر پڑھا کر روز قیامت ان سے بھی پوچھا جائے گا اور یہ تیرے حق میں گواہی دیں گے۔ آپ نے یہ کہا ان سے بہتر، گویا کہ ہاتھ پہ پڑھنا بہتر ہے۔ اگر وہ غلط ہی ہوتا تو پھر بہتر کی نہیں ہوتا، آپ کہتے چھوڑو یہ منع ہے، گناہ ہے، ایسے کرو، تو بہتر ہے انگلیوں پر ہی۔ لیکن اگر کسی کو پڑھنے میں مشقت آتی ہے، یاد نہیں رہتا ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، تو وہ پڑھ لے، وہ گناہ نہیں، بدعت نہیں ہے، ہم اس کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ بہت اچھا سوال کیا بھائی نے، کیا سوکس پہ جرابوں پہ مسح کرنا جائز ہے؟ جی ہاں، جرابوں پہ مسح کرنا جائز ہے۔ جو چیز بھی پاؤں کو گرم کرنے کے لیے پہنی جائے، وہ چمڑے کی ہو، اون کی ہو، کاٹن کی ہو، کوئی بھی چیز جو پاؤں پر پہنی جائے، لیکن شرط ہے کہ پہنتے وقت پہلے وضو قائم ہو پھر پہنی جائے، اس پر مسح کرنا جائز ہے۔ ابو داود میں تقریباً 17 صحابہ کا نام موجود ہے، وہ جرابوں کا لفظ موجود ہے کہ وہ جرابوں پر مسح
کیا کرتے تھے، تو جرابوں پر مسح کرنا۔ اور ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ نہیں جائز۔ جامع ترمذی کے اندر جرابوں کے مسح کا بیان میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ان کا ایک قول نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی اپنے علم کے مطابق اس سے منع کیا تھا، لیکن اپنی وفات سے 3 دن پہلے، وہاں لفظ ہے کہ وفات سے 3 دن پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دلائل کو دیکھ کر، حدیثوں اور دلیلوں کو دیکھ کر اپنے اس بات سے رجوع کیا ہے اور کہتا ہوں کہ ہاں جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے، اور میں اپنا بھی وہی مسلک رکھتا ہوں۔ تو یہ جرابوں پر مسح کرنا قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ دوسرا آپ کا مسئلہ کہ 2 نمازیں جمع ہو سکتی ہیں، جی ہاں، روٹین نہ ہو، کیونکہ روٹین یہ ہے کہ ہر نماز کو وقت پر ادا کرنا افضل عمل ہے۔ آپ سے پوچھا گیا ای الاعمال احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا۔ تو حضور علیہ السلام نے 23 سالہ زندگی میں 1 مرتبہ جمع بھی کی ہے، بغیر کسی وجہ کے۔ کہتے نا بارش ہو رہی ہے، سوئے رہ گئے، کوئی اور نہیں، بغیر کسی وجہ کے ظہر کو تھوڑا سا لیٹ کرو، عصر کو تھوڑا سا پہلے کرو، پڑھ دی، مغرب کو تھوڑا سا لیٹ کرو، عشاء کو پہلے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی اجازت ہے، لیکن آپ نے زندگی میں کتنی مرتبہ کیا؟ 1۔ تو اس کا مطلب ہے جائز ہے، کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس کو روٹین بنا لینا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ آپ کی روٹین کیا تھی؟ وقت پہ ادا کرنا، لیکن کبھی کبھی ایسا جائز ہے۔ کیا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دنیا میں غلطیاں ہوئی ہیں؟ جی ہوئی ہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے معصوم، معصوم بچا لیا گیا، جس سے غلطی ہوتی نہیں، وہ فقط اللہ کی ذات ہے، کوئی غلط فیصلہ نہیں اس کا۔ فرشتے اللہ کے حکم کے پابند ہیں، بس۔ صحابہ ہیں مغفور، کہ غلطیاں ہوئیں لیکن اللہ نے ان کی پہلے ہی ساری معاف فرما دی ہوئی ہیں۔ ایک ہے معصوم، کہ غلطی ہوتی ہی نہیں۔ صحابہ وہ ہستیاں نہیں تھی کہ غلطی ہوتی ہی نہیں، ہوتی تھی، لیکن ہمارا اور ان کا فرق 2 اعتبار سے ہے۔ ایک ہے ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں، منو پتہ ہے اے جھوٹ ہے، میں پھر کہنا وقت کڈ لئیے، بعد چوں معافی مانگ لیں گے۔ منو پتہ ہے میری نماز لیٹ ہو رہی ہے، چل یار دوست آئے نے پڑھ لیں گے۔ ہم جان بوجھ کر غلطی، صحابہ سے غلطی ہو جاتی تھی، جان بوجھ کے نہیں کرتے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لے کر چیک کر کے فرمایا تم سے غلطی ہو بھی جائے میں رب نے تمہیں پہلے ہی معاف فرما دیا ہو۔ وہ مغفور ہیں، بخشی ہوئی روحیں ہیں، معصوم نہیں ہیں، مغفور ہیں۔ اب ان کے اوپر اعتراض کرنا جائز نہیں ہے۔ اونٹ کی قربانی کے کتنے حصے ہیں؟ حالے تو عید بڑی دور ہے یار، بہت دور ہے، چلیں بہرحال علم تو لینا چاہیے۔ تو اونٹ کی قربانی میں اکیلا آدمی بھی کر سکتا ہے، 7 آدمی بھی شریک ہو سکتے ہیں، اور 10 افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث کی کتاب میں صحابہ فرماتے ہیں ہم 7 بندے بھی شریک ہو جاتے تھے، 10 بندے بھی شریک ہو جایا کرتے تھے، تو 10 بندے اور 7 بندے ہو سکتے ہیں، سنن نسائی حدیث کی کتاب میں۔ نیک عورتوں کے لیے نیک مرد، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی پر عذاب کیوں آیا؟ جو قرآن مجید میں ہے نا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اس کے 2 مفہوم ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ بری باتیں برے لوگوں کو اچھی لگتی ہیں، وہاں مردوں کا نہیں، بری باتوں کا، کیونکہ پیچھے برے کاموں کا ذکر ہے۔ اور دوسرا مفہوم وہی ہے
کہ اچھے لوگ اچھے لوگوں کو پسند کرتے ہیں اور برے لوگ برے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ ایک آ جانا یا قدرت کی طرف سے یا قسمت کی طرف سے آ جانا ایک الگ بات ہے۔ آپ کوئی چیز پسند نہیں کرتے لیکن بسا اوقات اس کا ٹاکرا ہو جاتا ہے، تو یہ آ جانا الگ بات ہے۔ لیکن یہاں ایک معنی تو وہ ہے جو پہلے بتایا، اچھی باتوں کو اچھے لوگ پسند کرتے ہیں اور بری باتوں کو برے لوگ پسند کرتے ہیں، وہ ایک معنی ہے جو اکثر محدثین نے لیا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے، اچھے مردوں کو اچھی عورتیں، اچھی عورتوں کو اچھے مرد پسند کرتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ بے حیائی کا دل دادا ہے تو اس کو با پردہ عورت اچھی نہیں، اس کو وہ بے حیا اچھی لگے گی۔ ایک عورت اگر مومنہ ہے، با پردہ ہے اور نیکی والی ہے تو اس کو بے حیا آدمی اچھا نہیں لگے گا، اس کو با حیا ہی اچھا لگے گا۔ لیکن بسا اوقات ظاہر کچھ اور باطن کچھ، یعنی منافقت بھی تو کچھ ہو جاتی ہے۔ ایسے امتحان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بسا اوقات آ جایا کرتے ہیں، تو وہ نبیوں کے امتحان تھے۔ لوط علیہ السلام کا بھی امتحان تھا اور نوح علیہ السلام کا بھی امتحان تھا۔ آخری سوال اس کے بعد آپ کے کھانے کا اور دعا اور کھانا، بدعت کی تعریف کیا ہے؟ بدعت ہر وہ عمل جس کا موقع محل حضور علیہ السلام کی زندگی میں موجود تھا، ہر وہ کام جس کے کرنے کا موقع حضور علیہ السلام کی زندگی میں موجود تھا لیکن حضور علیہ السلام نے نہیں کیا، اب اس کو نیکی سمجھ کر لیا جائے تو یہ بدعت ہے۔ وہ کام اگر آپ غصہ نہ کریں تو ایک مثال دے کے سمجھا سکتا ہوں، کریں گے تو نہیں؟ یعنی وہ کام جو حضور علیہ السلام کی زندگی میں ممکن تھا، موقع تھا لیکن آپ نے نہیں کیا، اب ہم اس کو نیکی سمجھ کر کرنا شروع کر دیں تو یہ بدعت ہوگا۔ کیونکہ اگر وہ ثواب ہوتا تو میرے آقا کبھی نہ چھوڑتے، اور اگر انہوں نے چھوڑا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ نیکی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا، لوگوں اللہ کی قسم جنت میں جانے والے جتنے راستے تھے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتا دیے ہیں، ایک بھی جنت کا راستہ ایسا نہیں جو میں نے نہ بتایا۔ کیونکہ اگر حضور نے، آپ تصور کریں جنت میں جانے کے لیے مثال کے طور پر 1 کروڑ راستہ ہے، اگر حضور ان میں سے 10 راستے نہ بتا کے جائیں تو کیا آپ نے جنت میں جانے کے سارے راستے بتا دیے؟ نہیں، 10 تو رہ گئے نا۔ پھر گویا کہ رسالت کا حق ادا ابھی پورا نہیں ہوا۔ حضور کہتے ہیں جنت کا ہر راستہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے، کوئی ایک بھی جنت کا راستہ ایسا نہیں جو میں نے تمہیں بتایا نہ ہو۔ تو اس کا مطلب اگر کوئی آدمی اب ایک اور تلاش کر رہا ہے تو وہ جنت کا راستہ نہیں ہو سکتا، یا پھر نعوذ باللہ یہ کہنا پڑے گا کہ حضور نو ایدا پتا، تو پھر میں تو گستاخ ہو گیا نا کہ آقا کو نہ پتہ ہو اور ہم جیسے نکموں کو پتہ چل جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جنت اللہ کی، رسول اللہ کے، وہی اللہ کی طرف سے، اور جنت کا راستہ بتایا نہ ہو، یہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے۔ فوتگیاں ہر وقت ہوتی رہی ہیں۔ وفات حضور علیہ السلام کی 2 بیویاں آپ کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں، 2 بیویاں، ایک زینب ام المساکین اور ایک خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کی زندگی میں فوت ہوئی۔ 3 بیٹے آپ کی زندگی میں فوت ہوئے، 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہوئی۔ آپ کے چچا آپ کی زندگی، یعنی جو گھر کی میں بتا رہا ہوں، ویسے تو سینکڑوں صحابہ شہید ہوئے، لیکن میں غصہ نہ کیجیے گا، صرف سمجھانا میری ذمہ داری ہے۔ آپ کو یہ سوال دیتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اور تمہیں سوال بھی دیتا ہوں، حضور کو اپنی بیٹیوں سے بہت پیار تھا، آ کر رویا کرتے تھے، بہت روتے تھے ان کو یاد کر کے، ان کے بچوں کو اٹھا کے مسجد میں لے جایا کرتے تھے، آپ نماز پڑھا دیتے تھے کہ مجھے میری زینب کی یاد آتی ہے۔ آپ اپنی خدیجہ رضی کو کبھی نہیں بھول پائے تھے۔ امی عائشہ رضی کہنے لگ پڑتی، حضور کیا آپ بوڑھی عورت کو یاد کرتے رہتے ہیں؟ فرمایا تجھے کیا پتا، خدیجہ ہی تھی۔
جب لوگ مجھے پتھر مارتے، مجھے برا بھلا کہتے، میں گھر میں آتا، خدیجہ مرہم رکھ کے میرے سینے کو ٹھنڈ ڈال دیا کرتی تھی، مجھے حوصلے دے دیا کرتی تھی. اس نے اپنا مال میرے اوپر قربان کیا، اپنی جان میرے اوپر قربان کی، یعنی بہت پیار تھا. لیکن اللہ کی قسم حضور نے ان کی وفات کے بعد اگلے دن کل خوانی نہیں کی. اگر کی ہے تو مجھے دکھا دو، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں بھی کروں یار، میں بھی کروں. اگر حضور کی زندگی میں یہ موقع تھا کہ نہیں، محبت بھی تھی، کر سکتے تھے. اور آسیت قرآن پڑھ دے ہی نہیں، حضور تو روزانہ کتنے پارے پڑھ جایا کرتے تھے، تو ان کو دینا ذرا کیا تھا، آسان تھا. سانوں نیکیاں دی بہت ضرورت ہے. حضور کے تو اشارے سے ویسے ہی جنت کھل جانی تھی، ان کو اپنے پاس اتنی سنبھالنے کی بھی زیادہ ضرورت ہے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. یہ سوال ہے کہ جس کا موقع حضور کی زندگی میں موجود ہو اور حضور علیہ السلام نے وہ کام نہ کیا ہو، ہم اس کو ثواب سمجھ کر کریں تو اس کو کیا کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں. اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ ایسا کرنا ہے تو مجھے بتایا جائے، میں بھی اس کے اوپر ساری زندگی عمل کر لوں. اور اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں بھی اس سے رکا جائے اور وہ عمل کیا جائے جو شریعت میں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے. بیماروں کے لیے، فوت شدگان کے لیے دعا فرمائے.